آپ نے پچھلے سال میں آپ کے انٹرویوز پرانے دیکھ رہی تھی، آپ نے کہا تھا کہ آپ اتنی محنت کرتی ہیں، باقی نظر بھی آتا ہے، اور آپ نے کہا تھا میری دعا ہے کہ لوگ ریکگنائز کریں کہ میں کتنی محنت کر رہی ہوں اور لوگ پہچانیں اس بات کو اور ڈسکارڈ نہیں کر دیں. آپ کو لگتا ہے کہ اب لوگ پہچان رہے ہیں؟ ہاں آمنہ، شدید پہچان رہے ہیں اور خوشی ہوتی ہے بہت، کیونکہ ہماری انڈسٹری اور ہمارا یہ جو میڈیا ہے اس میں آپ ہمیشہ ساری زندگی اپنے آپ کو پروف کر کر کے آخر میں آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور آپ چل بستے ہیں. لیکن میں بڑی لکی رہی ہوں اس معاملے میں کہ بہت جلدی مجھے وہ جگہ مل گئی. اب وہ لک بھی ہے، محنت بھی ہے، اور اچھے اسکرپٹس بھی ہیں. میں اس چیز میں تھوڑی سی نہیں ہیرا ہے، میں اچھے اسکرپٹ کی بات تو نہیں ہے، ایسا آپ نے اچھا بہت سے اسکرپٹس کو انکار بھی کیا ہے، ہم نام نہیں لیں گے، ہاں بالکل لیکن کیا آپ ہے. نے اسکرپٹ میں میرے خیال ہے تھوڑا سا آپ نے بہت سلیکٹیو ایگزیکٹلی رول میں پلے کیا ہے. یہی بات کر رہی یو ہوں بین کہ ویری سلیکٹیو. ہاں میں سلیکٹیو رہی ہوں. میں کوشش کرتی ہوں کہ ایسا کوئی کیریکٹر کروں کہ جس سے میرا جو پچھلا والا کیریکٹر ہے نا وہ لوگوں کو ذرا کم یاد رہے، کم اور یاد جو رہے. میں ابھی کر رہی ہوں وہ زیادہ یاد رہے. کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ جب 2 بول کرتے ہیں تو پھر آپ میرے پاس تم ہو میں نہیں ویسے ہٹ ہو سکتے، پھر آپ جب میرے پاس تم ہو کریں تو آپ کش میں نہیں ویسے نہیں تو بالکل میں صحیح ہے. کوشش کرتی ہوں کہ میرا ہر کیریکٹر پچھلے کیریکٹر سے زیادہ لوگوں کو کہیں کہ ہاں یہ. اور میرے خیال ہے آپ کی اچھی سب سے بات تھی کہ آپ نے یہ نہیں کبھی سوچا کہ میرا سپورٹنگ رول ہے یا مین رول ہے، رول دیکھ کے اور اس کی ایک کیریکٹر کی آرک دیکھ کے آپ نے اس کو کام کیا ہے. ہاں نہ یہ ورنہ میں نے سب سے پہلا جو ڈرامہ کیا تھا وہ سیکنڈ لیڈ تھا، بالکل. اس میں صنم سعید تھی میرے ساتھ، اور وہ تھا فراق ڈرامہ، اس میں اچھا محب تھے. اچھا. اس میں صرف 8 دن کا کام تھا، وہ بھی اس کے بعد مجھے ایک پلے آفر ہوا تھا احتشام کا. تو احتشام کے پلے سے پہلے بھابھی کچھ چیک کرنا چاہ رہی تھی، مومنہ بھابھی کی کیا یہ اتنا بڑا میں اس کو پلے دے رہی ہوں، پریت نہ کریو کوئی. تو اس سے پہلے ایک نہیں چیک کرتے کہ کیا یہ کر سکے گی نہیں، تو وہ میں نے 8 دن کا یا 12 دن کا کام تھا وہ میں نے کیا تھا. اس کے بعد جو ہے میں نے پریت نہ کریو کوئی کیا، وہ مین لیڈ تھا میرا. پھر میں نے کیا سیکنڈ لیڈ سنیارا میں، پھر میں نے لیڈ کیا، پھر میں نے سیکنڈ لیڈ کیا دل موم کے دیا میں، بالکل. پھر میں نے لیڈ کیا 2 بول، پھر میں نے سیکنڈ لیڈ کیا میرے پاس تم ہو. تم ہو. وہی نا، آپ نے ہاں کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں نے نہیں سوچا، اب مین لیڈ کر لیا تو اب میں سیکنڈ نہیں کروں گی. نہیں یہ میری سوچ ہے ہی نہیں کہ بس مین پہ آنا ہے یا سٹار بننا ہے، یہ والی سوچ نہیں ہے آمنہ. بس کام کرنا ہے، اور ایسا کام کرنا ہے کہ بس لوگوں کو 10% ہی یاد رہ جائے. بالکل. ہیرا آپ کے ساتھ ٹریول میں نے کیا، اور دبئی میں تو خیر بہت فین فالوئنگ ہے اوبیسلی، کیونکہ پاکستانی اور ساؤتھ ایشینز اتنے زیادہ ہیں، لیکن آپ کے تو مالڈیوز میں بھی فین تھے. اس چھوٹے سے جزیرے پہ بھی ہمیں لوگ مل گئے تھے جو کہ آپ کو جانتے تھے اور تھینک یو جنہوں نے آمنہ. آپ کا کام دیکھا ہوا تھا. اور میں یہ بڑے ہی فلیٹرنگ طریقے سے کہوں گی کہ آپ بہت ہی اوریجنل پیس ہیں. مطلب میں یہ بہت ہی پیار سے یہ بات کہوں گی کہ آپ بہت ہی اوریجنل پیس ہیں، کہ آپ میں بالکل کوئی پریٹینشیس چیز نہیں ہے، کوئی بھی ڈبل فیس نہیں ہے. آپ کبھی سوچتی ہیں کہ یار میں اب اتنی بڑی سٹار بن گئی ہوں، اتنی ہٹس میں نے دے دی ہیں، اب میں اپنے ایکسٹیریئر کو ایک خاص طریقے سے پالش کروں، یا میں خاص طریقے کی لگنی چاہیے ہوں، یا میں اپنی ڈریس سینس کو اس طرح ماڈیفائی کروں، یا آپ گو ود دا فلو ہی چل رہی ہیں؟ میں گو ود دا فلو ہی چل رہی ہوں آمنہ. میں اچانک سے بدل جاؤں گی، جو کہ مجھے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ کچھ، لیکن وہ پھر میں ہیرا مانی نہیں رہوں گی. اگر بڑی مزے کی بات ہے، ابھی کچھ دنوں پہلے ایک میں ایجنسی کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہ رہی تھی، تو اکثر ہوتا ہے نا ایجنسی والے آپ کو کہتے ہیں کہ یا مینیجر بھی آپ کو نہیں رکھیں یا آپ کسی سے، تو کہتے ہیں آپ کو یہ چیزیں نا چینج کرنی ہوں گی. تو میں کہتی ہوں اگر یہ چیزیں میں چینج کر دی نا تو پھر میں ہیرا مانی نہیں رہوں گی. بالکل. ہیرا مانی ہے ہی ایسی جو گو ود دا فلو والی ہے، جس کو شاید نہیں پتا کہ وہ اسٹار ہے. اور یہ میری اندر کی فیلنگ ہے، اور یہ شاید لوگوں کو سمجھ بھی آتی ہوگی جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں. آپ نے میرے ساتھ ٹریول کیا، بالکل. میرے اندر وہ، مجھے نہیں پتا اسٹار کیا ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے بس آپ کام کرتے ہیں اور لوگ وہ آپ کا کام پسند کرتے ہیں، آپ کو ڈس لائک کرتے ہیں، اور بس یہی ہے. اسٹار والی کوئی ایسی فیل ہی نہیں ہے اندر. کسی چیز سے ڈر لگتا ہے؟ کیا فیئرز ہیں آپ کے؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ اوپر ایک دفعہ بندہ ستارہ چمکنا شروع ہو جائے، اسٹار بن جائیں، پھر آپ کے اندر ڈر بیٹھتے ہیں کہ یہ ختم بھی ہو سکتا ہے، یا
کوئی ایک سیریل ہٹ نہ ہو, لوگوں کو نہ اچھا لگے, تو آپ کے اندر اب اس وقت کیا فیئرز ہیں؟ نہیں, مجھے یہ والی فیئر بالکل نہیں ہے, کیونکہ میں اتنا ایکسپیکٹ نہیں کرتی کہ میں کوئی بہت تیر مار لوں گی یا میں بہت کوئی بڑی. جب آپ کے ایکسپیکٹیشنز ہی نہ ہو تو پھر آپ کے دل میں اتنا ڈر نہیں ہوتا. ہاں, مجھے ڈر یہ ہوتا ہے کہ جب مزمل نہ فیل ہو جائے یا ابراہیم جو ہے وہ اس کی تربیت میں نہ کوئی فرق رہ جائے. آئی تھنک جب بچے ہوتے ہیں تو آپ کا دماغ زیادہ اس سائڈ پہ ہوتا ہے, مجھے ایسی فیلنگ آتی ہے. بالکل. اور وہ ایک ببل میں نہیں ہوں میں, مجھے یہ میں کام کرتی ہوں اور کام کے بعد جب میں گھر جاتی ہوں تو پھر میں ایک نارمل ماں ہوتی ہوں, یا جب میں آپ سے ملتی ہوں تو نارمل ہیرا ہوتی ہوں. یہ مجھے لگتا ہے صرف ایک کام ہے جو میں کرتی ہوں, تو ڈر نہیں ہے. ہاں, ڈر ہے فیملی کا بھی نہ اگنور کر دے, باہر اتنا کام کرتی ہوں تو کہیں مزمل کو میرے بغیر رہنے کی نہ عادت ہو جائے, یہ والے ڈر زیادہ ہیں. یا مانی کو نہ عادت ہو جائے. مانی کا تو کبھی بھی نہیں ہوگی, ہونے ہی نہیں دوں گی. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. نہیں, تھوڑی ایکسٹراڈنری ہیں آپ بے شک کہہ لیں کہ آپ کا وہ سوئچ آف ہو جاتا ہے گھر میں داخل ہوتے ہی, لیکن پھر آپ ساڑی پہن کے بھی کوکنگ کرتی ہیں اور آپ اپنی برتھ ڈے پہ کیک کاٹتے ہوئے بیر بھی کھاتی ہیں, تو یہ سب چیزیں ہم نے دیکھی. اور بڑے مزے کی بات ہے, آپ انٹر میرے ہاتھ میں 2 بیر تھے. برتھ ڈے میں بیر کون کھاتا ہے؟ تو میں نے کہا نا آپ بہت یونیک ہیں, تو اچھی بات ہے. ہم ہمیشہ ڈھونڈتے ہیں ایسے لوگ جو یونیک ہوتے ہیں. نہیں آمنہ, آپ کے منہ سے یہ باتیں مجھے بہت پسند آ رہی ہیں, کیونکہ آپ وہ والی بٹرنگ والی بالکل نہیں ہے, کیونکہ میں آپ کے ساتھ ٹریول کر چکی ہوں. تو کچھ چیزیں جب آپ کو نہیں میری سمجھ آتی تھی تو آپ مجھے وہ بھی بتا دی تھی. نہیں ٹھیک ہے, اور آپ نے سنی اور آپ سن لیتی تھی. لیکن ہیرا, آپ کا کام بہت امپریسو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ابھی جس پہ وجہ سے ہم بیٹھے ہیں بات کریں وہ ہے کشف. یہ اتنا پاورفل ڈراما ہے, اور اس کی تھیم جو ہے, کئی لیئرز آف تھیمز جو ہیں وہ اتنی پاورفل ہیں, تھوڑی سی بارڈر لائن ڈینجرس بھی ہیں, کیونکہ ایک قسم کا جو ہمارے ملک میں اور ہمارے آل اوور دا ورلڈ ایکچولی ریلیجس جو ایکسپلوٹیشن ہے اس پہ بھی یہ جا رہا ہے. پھر تھوڑی سی جو متی اللہ کی جو پرورژنز ہیں اس کی طرف بھی جا رہا ہے. آپ نے یہ ریئلائز کیا تھا جب آپ سائن کری تھی کہ نہیں؟ آمنہ, جب مجھے یہ اسکرپٹ ملا, مجھے 2 اسکرپٹس ملے تھے, ایک مجھے دلربا ملا تھا اور دوسرا کشف ملا تھا. تو دلربا میں نے پڑھا, مجھے تھوڑا سمجھ نہیں آیا, اور پھر میں نے جب کشف پڑھا تو آپ کو پتا ہے 2-3 ایپیسوڈس پڑھنے کے بعد میں نے نا وہ اٹھا کے اوپر رکھ دیا تھا کشف. اچھا. میں نا پڑھتی نہیں تھی, میں ایسے بیٹھتی تھی, پھر میں اس کو پڑھتی تھی, پھر میں رکھ دیتی تھی. حالانکہ ایسا کبھی نہیں ہوا, جب اسکرپٹ ملتا ہے آپ کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے اور آپ کو بہت جلدی پڑھنا ہوتا ہے, آپ کو جواب دینا ہوتا ہے. تو مجھے ایک دن مہیش کا فون آیا کہ بھابھی پڑھ لیا, پھر دانش بھائی کا فون آیا, آپ نے پڑھ لیا؟ میں نے بولا ہاں میں پڑھ رہی ہوں. تو پھر میں پڑھتی تھی, پھر میں ڈر جاتی تھی, پھر میں پڑھتی تھی, کیونکہ جب آپ پڑھتے ہیں ایز این ایکٹر, شاید ساری جتنی بھی ایکٹریسز ہیں, جتنے بھی جو لوگ ٹی وی پہ کام کرتے ہیں اس چیز سے ریلیٹ کریں گے, آپ اس میں گھس جاتے ہیں. یہ واحد ایسا کیریکٹر تھا جس نے مجھے پریشان کیا نا, صحیح معنوں میں پریشان ہوئی ہوں پڑھتے. ورنہ آپ نارمل, جب میں 2 بول پڑھا, ہاں یہ ہو جائے گا, اچھا یہ بھی فلانا بال ہلانے, فلانا یہ کرنا, ہاں وہ تو میرے اندر, یو نو ایک ہیروئن تو ایک ہے, ادائیں ہیں, افیئر چل جائے گا, پسند آ جاؤں گی, آنکھوں سے اشارے, یو نو. لیکن جب میں نے کشف پڑھا نا تو میں ڈر گئی, کیونکہ یہ کنیکشن ہے اللہ سے. اور یہ ایسا مجھے فیل ہوتا تھا کہ یہ سچ میں اگر یہ والی چیز اللہ تعالیٰ مجھے دے دیں کہ مجھے انڈیکیشن ملنی شروع ہو جائے خواب میں, تو میرے بتاتے ہوئے بھی ابھی رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں کہ مجھے پتا چلنا شروع ہو جائے کہ یہ ہونے والا ہے, تو آپ اللہ تعالیٰ کے فیوریٹ بندے ہیں, یا آپ اللہ سے قریب ہیں, یا اللہ تعالیٰ کو میسج دے رہے ہیں. آپ کے 100 سوال کھڑے ہوتے ہیں دماغ میں, اور جب تک آپ چیزوں میں نہیں گھسے, میں ویسی بندی ہوں, میں وہ کر ہی نہیں سکتی. تو میں نے دانش بھائی کو کال کی, میں نے کہا دانش بھائی, یہ دانش بھائی نے کہا ہیرا تم یہ کرو گی. میں نے کہا دانش بھائی اچانک سے وہ 2 بول کی ہیرا بال ہلاتی ہوئی سلو موشن میں بھاگتی ہوئی, یہ کیا کر رہا, یہ کر لوں گی میں, یہ بہت معتبر کیریکٹر ہے. یہ ایسا کیریکٹر ہے کہ وہ لڑکی پریشان ہے, اس کو پیار بھی ہے, اس کے چہرے پہ پریشانی بھی ہے, اور اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کا باپ اس کو ایکسپلوئٹ کرے گا یا کر رہا ہے, کیونکہ اس کو یہ سمجھ ہے زندگی میں کہ وہ کرنے کے لیے بنی ہے. یہ وہ لڑکی میں پورٹری کر رہی ہوں جس کو پتہ ہی نہیں ہوتا, جو کمپرومائز ہو رہی ہے. ہوتی ہیں ایسی لڑکیاں, بالکل. اور ایسی لڑکیاں بہت ہیں آمنہ, جو کہ اپنی فیملی کی وجہ سے شادیاں نہیں کر پاتی, اور ان کی پوری زندگی ان کی
اسی میں گزر جاتی ہے کہ وہ اپنی فیملی کو دیکھیں, رسپانسبلٹی پوری کریں, اور وہ ان میرڈ ہی رہ جاتی ہیں. تو اور میں بالکل برعکس پرسنالٹی ہے نا, جب آپ کے پاس بالکل برعکس پرسنالٹی کا کوئی اسکرپٹ آئے تو آپ تھوڑے ہل جاتے ہیں کہ اس میں ہے پرفارمنس, یہاں مجھے دکھانا ہے کہ مجھے پیار بھی ہے, مارجن بہت ہے. پھر میں نے وہ پیر نہیں اتارا اپنے اندر. آپ نوٹس کرے گا, دانش بھائی نے بھی مجھے بڑا گائیڈ کیا اس چیز میں کہ ہیرا تم پیر نہیں ہو, تم ایک عام لڑکی ہو, اور ایک عام لڑکی کو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دے دی ہے بالکل کہ اس کو خواب آ رہے. اچھا یہ ہوتا ہے کبھی کبھی آپ کے بھی خواب